الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے، عنوان ہے کہ بزرگوں کے مزاروں پر یا اسی طرح سے عام لوگوں کی قبروں پر عورتوں کا جانا کیسا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مزاروں پر کس قدر عورتیں حاضری دیتی ہیں، اور اس طرح پابندی کے ساتھ حاضری دیتی ہیں کہ وہ اس طرح پابندی سے نماز نہیں پڑھ سکتی، اس طرح پابندی سے روزے نہیں رکھ سکتی، اور پابندی کے ساتھ وہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتی، قرآن کی تلاوت اس پابندی سے نہیں کر سکتی جس پابندی کے ساتھ آج کل عورتیں مزاروں پر حاضری دے رہی ہیں۔ کوئی جن بھگانے کے بہانے مزار پر جاتی ہے، کچھ عرسوں کے نام پر مزاروں پر عورتیں جاتی ہیں، اور اسی طرح سے کچھ دیگر علاج کی غرض سے مزاروں پر حاضر ہوتی ہیں۔ بہرحال عورتوں کے لیے مختلف طریقے، مختلف شکلیں ہیں اور مزاروں پر حاضری دینے کی۔ بہرحال بڑی کثرت کے ساتھ عورتیں آج کل حاضری مزاروں پر دے رہی ہیں اور دیتی چلی آ رہی ہیں، اور آج یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ باقاعدہ دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر ایک اعلان ہوتا ہے کہ آج جو ہے کلیر شریف بس جا رہی ہے، کبھی اعلان ہوتا ہے کہ اجمیر شریف بس جا رہی ہے، کبھی اعلان ہوتا ہے کالو شہید پہ بس جا رہی ہے۔ تو باقاعدہ اس طرح اعلان ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر عورتیں مزاروں پر پہنچتی ہیں۔ لیکن سامعین کرام، اس طرح عورتوں کا مزاروں پر جانا، مزاروں پر حاضری دینا، کیا اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، اور یہ حدیث پاک بھی اس کتاب کی ہے جس کا نام ابن ماجہ شریف ہے۔ یہ وہ کتاب ہے حدیث کی جس کا شمار صحاح ستہ کے اندر ہوتا ہے، یعنی معتبر اور قابل اعتماد کتابوں کے اندر اس کا شمار ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صفحہ 242 پر اور حدیث نمبر 1594، حدیث نمبر 1594، اور جس کے راوی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اسی صفحے پر ایک دوسری حدیث ہے جس کے ایک دوسرے راوی ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ایک صفحے کے اندر ایک تیسری حدیث شریف ہے، اور جس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو سامعین کرام،
یہ 3 احادیث اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، جن تینوں حدیثوں کے اندر قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت کی وعید سنائی گئی ہے، اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے قبروں پر، مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جو مزاروں پر حاضری دیتی ہیں، قبروں پر جانے کی پابندی کرتی ہیں، تو ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لعنت کریں۔ دوستو، اب اسی کے ساتھ ساتھ بہرحال آپ اس سے اب اندازے لگا سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب لعنت ہے تو اب قبروں پر عورتوں کو جانا، وہاں پر حاضری دینا، چاہے وہ جمعرات کے دن جائے یا عورت کسی بھی دن جائے، یا کسی بھی بہانے سے، کسی بھی غرض کو یا کسی بھی ضرورت کو لے کر کے جائے، تو شریعت مطہرہ کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے تو اس کی کوئی گنجائش اور کوئی اجازت نہیں ملتی کہ کوئی بھی عورت مزار پر جائے۔ لیکن دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ آج یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے، اور خاص طور پر جو بریلوی عوام ہیں، آج میں ان سے بات خاص طور پر کہوں گا، بریلوی عوام سے، کہ ہمارے علماء کرام، یعنی علماء اہل سنت والجماعت، جنہیں عرفاً علماء دیوبند کہتے ہیں، جب بھی علماء دیوبند نے اس طرح کا کوئی فتویٰ دیا، یا اسی طرح سے کسی بھی عالم نے، یعنی کسی بھی مولوی نے، جو کہ عرفاً، جس کا عرفاً علماء دیوبند کے اندر شمار ہو، تو اس سلسلے میں کوئی بھی فتویٰ دیا یا کوئی مسئلہ کتاب کے اندر لکھا یا اسی طرح سے کوئی بھی بیان دیا، تو دوستو اسی وقت بریلوی عوام چیخی ہے، چلائی ہے، اور آج تک بریلوی عوام چیخنا چلانا کر رہی ہے۔ یعنی جب سے علماء کرام نے یہ فتوی دیے ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ عورتوں کا مزاروں پر جانا، قبروں پر جانا ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس وقت سے مسلسل بریلوی عوام جو ہے مسلسل چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور علماء دیوبند کو برا بھلا کہتے چلے آئے ہیں، اور مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں، اور ان کو مسلسل کوستے چلے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی الزامات ان پر لگاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ تو بزرگوں کے دشمن ہیں، یہ اللہ والوں کے دشمن ہیں، یہ قبروں کے دشمن ہیں۔ اس طرح کے الزامات لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ چاہے ہم کتنے ہی بزرگوں کو مانیں، کتنی اللہ والوں کے بزرگوں کے ہم نقش قدم پر چلیں، کتنی ہم ان کی اتباع کریں، کتنی ان کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، لیکن بریلوی عوام ہمارے علماء کے ان فتووں اور ان کتابوں کے اندر ایک صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ بیان کرنے کی بنیاد پر کہ عورتوں کا مزارات پر، عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، یہ لکھنے کی بنیاد پر آج تک جو ہے ان کو برا بھلا کہتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آج میں بریلوی عوام سے یہ کہوں گا کہ اگر علماء دیوبند اگر یہ فتویٰ دینے کی وجہ سے کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں، یا اسی طرح سے علماء دیوبند کے یہ لکھنے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے علماء دیوبند کے بیان دینے کی وجہ سے کہ مزاروں پر، قبروں پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، اگر اس وجہ سے اگر وہ جو ہے برا بھلا کہنے کے اگر مستحق ہیں، یا اگر ان کو اس وجہ سے کوسا جا رہا ہے، اس وجہ سے اگر ان کو کوسا جاتا ہے،
تو میں بریلوی عوام سے یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے علماء اس کہنے کی بنیاد پر اگر کوسنے کے مستحق ہیں تو علماء بریلوی بھی کوسنے کے مستحق ہیں، علماء بریلوی بھی برا بھلا آپ کے نزدیک کہنے کے مستحق ہیں۔ اب آپ یوں کہیں گے کہ کیوں؟ دوستو وہ اس لیے کہ جو ہم نے کہا، جو ہمارے علماء دیوبند نے جو کہا یا لکھا یا جو یہ فتویٰ دیا کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں، عورتوں کا مزار پر جانا ناجائز اور حرام ہے، تو دوستو اسی طرح سے بریلوی علماء بھی یہی لکھ کر کے چلے گئے، یہی فتوے دے کر کے چلے گئے، اور اس طرح سے موجودہ دور کے اندر بھی آج بھی بریلوی علماء آج بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ آپ موبائلوں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اس طرح کے آج بھی علماء بریلوی موجود ہیں، اور اس طرح سے پہلے بھی موجود تھے جو اس طرح کے فتوے دے کر کے چلے گئے۔ میں آپ حضرات کے ایک سب سے بڑے مولانا، جن کو آپ سب سے بڑا اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کو آپ رہبر شریعت مانتے ہیں، جن کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یعنی مولانا احمد رضا صاحب کا بیان جو کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر دیا، یا یوں کہہ لیجئے مولانا احمد رضا صاحب نے اس سلسلے کے اندر، یعنی کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، اس سلسلے کے اندر جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، ویسے تو کئی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے، یعنی جو ہے اپنے ملفوظات کے اندر بھی لکھا، اور اسی طرح سے مولانا احمد رضا صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے احکام شریعت کے اندر بھی مولانا احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں۔ اور آپ حضرات کو اس وقت میں مولانا احمد رضا صاحب کی کتاب میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں باقاعدہ، آپ اس کتاب کو دیکھیے اور اس کا مشاہدہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے مولانا احمد رضا صاحب کی، جس کا نام ہے احکام شریعت۔ تو دیکھیے مولانا احمد رضا صاحب، دیکھیے مسئلہ نمبر 27 اور صفحہ نمبر 155۔ تو کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ بزرگوں کے مزار پر عرسوں میں یا اس کے علاوہ عورتیں جاتی ہیں، عرسوں میں جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ جمعرات کے دن جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی ضروریات کو لے کر کے وہاں پر حاضر ہوتی ہیں، پاکی ناپاکی کی حالت میں، بھلائی کی طلب و حاجات، برائی کے لیے، اور وہاں بیٹھتی ہیں، تو اس قبرستان میں ان کا ٹھہرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے دوستو یہ سوال ہے، اب اس سوال کا آپ جواب ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا احمد رضا صاحب یہ لکھ کر کے چلے گئے، یہ جواب دے کر کے چلے گئے کہ عورتوں کو مزارات اولیاء یعنی بزرگوں کے مزارات و مقابر عوام اور عام لوگوں کی قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور بالکل بہو جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ دیکھیے جواب کے اندر صاف طور پر لکھ دیا کہ چاہے بزرگوں کی قبر ہو، بزرگوں کے مزار ہوں، یا اسی طرح سے عام لوگوں کی قبریں ہوں، دونوں پر جانے کی ممانعت ہے، یعنی دونوں پر جانا منع ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک دوسرے عالم ہیں مولانا تطہیر احمد رضوی صاحب، مولانا تطہیر احمد رضوی صاحب، دیکھیے ان کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔
اور اسی طرح سے یہ مضمون قائم کیا ہے مزارات پر حاضری کا طریقہ، مزارات پر حاضری کا طریقہ۔ دیکھیے مولانا تطہیر احمد رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، مردوں کے لیے اجازت ہے مگر وہ بھی چند اصول کے ساتھ۔ یعنی مولانا تطہیر احمد صاحب رضوی یہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے، عورتوں کو تو جانے کی مزار پر بالکل قطعاً اجازت ہی نہیں ہے، کوئی گویا کہ گنجائش ہی نہیں ہے، اور مرد حضرات بھی جائیں تو ان کے لیے بھی مولانا تطہیر احمد رضوی صاحب نے بہت سے شرائط لکھے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہرحال یہ صاف طریقے پر لکھ دیا کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوستو، اگر علماء دیوبند نے یہ فتویٰ دیا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں، مزارات پر جانا، قبروں پر جانا حرام ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بریلوی عوام ان پر لعن طعن کرتی ہے، ان کو برا کہتی ہے، اور اس طرح کہتے ہیں کہ تو دیوبندی ہیں، یہ وہابی ہیں، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ صرف اس فتوے کی وجہ سے اگر اس طرح یہ لعن طعن کے مستحق ہو گئے، تو اس اعتبار سے چونکہ ابھی اسی میدان کے اندر، یعنی جس میدان کے اندر علماء دیوبند ہیں، اس مسئلے کے سلسلے میں بریلوی علماء بھی ہمارے ساتھ اسی میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمیں یعنی علماء دیوبند کو اگر آپ برا کہنے کا مستحق سمجھتے ہو، تو آپ کے قول کے مطابق بریلوی علماء بھی برا کہنے کے مستحق ہیں، آپ کو ان کو بھی برا کہنا چاہیے، ان پر بھی لعن طعن کرنی چاہیے، اگر آپ اس وجہ سے ہم پر ہی لعن طعن کرتے ہو۔ لیکن دوستو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے، بہرحال لعن طعن کسی پر کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ علماء دیوبند ہوں، اس مسئلے کے سلسلے میں کسی پر لعن طعن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ علماء دیوبند ہو یا بریلوی علماء ہوں، چونکہ دونوں نے ایک ہی مسئلہ صاف طریقے پر لکھا ہے۔ اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کا مزار پر کسی بھی طرح جانے کی گنجائش اور اجازت نہیں، نہ علاج کی غرض سے، نہ ثواب کی نیت سے، کسی بھی غرض سے مزار پر جانے کی اجازت نہیں، اور یہی بریلوی علماء لکھ رہے ہیں، بیان بھی دے رہے ہیں، اور اس طرح سے نجائز بتلا رہے ہیں۔ بہرحال جو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے، علماء کرام نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس مسئلے پر عمل کریں، اور اس مسئلے پر عمل کرنے کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بہنوں کو مزارات پر جانے سے روکیں، چاہے وہ کتنی تقاضا کریں، کتنی مطالبہ کریں، کسی بھی عورت کو مزارات اولیاء یا اس طرح سے عام لوگوں کی قبروں پر ہرگز نہ جانے دیں۔ چونکہ دیکھیے مولانا احمد رضا صاحب نے بھی بڑی سخت بات لکھی ہے، جیسا کہ میں بتلا بھی چکا ہوں، اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ مولانا احمد رضا صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، تو مولانا احمد رضا صاحب نے اس کا جواب یہی دیا کہ یہ مت پوچھو کہ مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، یہ پوچھو کہ جب وہ مزار کی نیت کر کے گھر سے نکلتی ہے اور گھر جب واپس آتی ہے، یعنی مزار پر ہو کر جب گھر واپس آتی ہے، تو اس پر اللہ کے کتنے فرشتے لعنت کر چکے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عورتوں کا مزار پر جانا، یہ فرشتوں کی لعنت کی مستحق بنتی ہیں، فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں، اور مولانا احمد رضا صاحب تو یہاں تک بھی لکھتے ہیں، یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ صاحب قبر بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال اس ناجائز کام سے
اور جو شریعت کے خلاف کام ہے اس سے رک جانا چاہیے، اور خاص طور پر جو بریلوی عوام ہیں جو اس عمل کے اندر مبتلا ہے، اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں، یا جو عورتیں مزاروں پر جاتی ہیں، بہرحال ان کو چاہیے کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت کسی قبر پر کسی مزار پر ہرگز نہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔